السلام علیکم جی، میں قاسم علی شاہ، میرے ساتھ ثاقب اظہر صاحب موجود ہیں۔ ثاقب اظہر صاحب سی او ہیں نبلرز کے، اور آپ جانتے ہیں کہ نبلر پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے جو ای کامرس کو پروموٹ کر رہا ہے، ای کامرس کو سکھا رہا ہے۔ نبلر کی سروسز سے ہزاروں لوگ مستفید ہو رہے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں لاکھوں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے گروپس پہ اور باقی سارے جتنے پلیٹ فارمز میں ہزاروں لاکھوں لوگ موجود ہیں۔ ان کی فری سروسز، فری ویڈیوز، سب چیزوں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ایک بڑا ہی اہم موضوع ہم نے اس کا انتخاب کیا، اور کل ہی شام کو ثاقب صاحب سے میں نے رابطہ کیا اور سوچا کہ اس موضوع پہ بات کرنی چاہیے، اور موضوع یہ تھا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ 30% ٹیکس لگ رہا ہے فری لانسرز پہ، اور وہ سب لوگ جو ٹیک کی دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ارن کر کے پیسہ پاکستان میں لے کر آتے ہیں ڈالرز کی شکل میں، ان سب کو ایک بڑا ٹیکس پے کرنا پڑ رہا ہے۔ میں اس موضوع کا انتخاب اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ کسی بھی ملک کی ترقی، کسی بھی شعبے کی ترقی، اس کے لیے ٹیکس کا میٹر بڑا اہم ہوتا ہے۔ پاکستان، ہم تو خواب دیکھے بیٹھے ہیں اور اس خواب کو پورا کرنے کی بے انتہا کوششیں کر رہے ہیں کہ پاکستان میں فری لانسنگ بڑھے، اور جو آئی ٹی سائڈ ہے، آئی ٹی کا شعبہ ہے وہ بڑھے۔ اور پچھلی گورنمنٹ نے تو ٹیکس ختم کر دیے تھے، اسی لیے ٹیکس ختم کیے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ینگسٹرز اس شعبے میں آئیں، اور پاکستان کو جو آج کا ایک ماڈرن طریقہ ہے، جس کے لیے نہ کوئی انڈسٹری لگانی پڑتی ہے، جس کے لیے نہ کوئی پلانٹ یا فیکٹری لگانی پڑتی ہے، ایک لیپ ٹاپ چاہیے، ایک کمپیوٹر چاہیے، ایک موبائل فون چاہیے، انٹرنیٹ چاہیے، آپ اپنی سکل کے ذریعے ارن کر سکتے ہیں۔ اور بڑی دنیا جو ینگسٹرز ہیں، ہاؤس وائفز ہیں، لوگ ہیں، وہ سمجھ لیجئے وہ غم و غصے کی لہر دوڑی ہوئی ہے کہ اتنا زیادہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے، اور اس سے آنے والے دنوں میں کیا امپیکٹ پڑے گا۔ تو میں ثاقب اظہر صاحب آپ سے پہلا سوال بھی یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ بتائیے، جو 30% ٹیکس گورنمنٹ لگا رہی ہے، اس سے اس مارکیٹ میں، فری لانسنگ کی دنیا میں کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی بیڈ نیوز ہے، اس کو میں اس طرح سے کہوں گا کہ یہ بیڈ نیوز ہے فار دا پیپل ہو آر ریلیٹڈ ٹو آئی ٹی، فری لانسنگ اینڈ آل دس۔ اگر ہم چھوٹی سی کیلکولیشن بھی کر لیں کہ زیادہ اکثر لوگ دنیا کے سب سے بڑے پلیٹ فارمز جو کہ مارکیٹ پلیسز ہیں، فائیور ہے، اپ ورک ہے، وہاں پر سیلنگ کرتے ہیں، وہاں پہ اپنی سروسز بیچتے ہیں اور پھر پیسہ پاکستان لے کر آتے ہیں ریمیٹنس کی صورت میں، تو اس پہ یوزلی 20% ان کے چارج ہوتے ہیں۔ اگر آپ $100 کی سروسز بیچتے ہیں تو آپ کو 20% وہ چارج کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ پینیئر کے تھرو جب پاکستان لے کر آتے ہیں تو اس کے الگ چارجز ہیں، 3% سم تھنگ ہے بیسڈ آن دی ایوریج۔ پھر بینک سے پیسے نکالنے ہیں تو 2% الگ ٹیکس ہے، رائٹ؟ تو یہ 3 اور یہ 25% تو یہاں چلا گیا آپ کا، اس کے بعد بھی آپ 30% اور ٹیکس لگانے جا رہے ہیں۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہیں ایسا دنیا میں نہیں ہوتا کہ اگر آپ اگزامپل لیں انڈیا کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے، آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں، بیسیکلی آئی ٹی ایکسپورٹس میں شامل ہوتا ہے آئی ٹی کی، تو یہ $150 بلین ہے انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری۔ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری ہے $3.5 بلین، رائٹ؟ $147 بلین انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری ہم سے آگے ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس انڈسٹری کو اگر اٹھانا ہے تو ان کے لیے پروسیسز ایز کرنے چاہیے۔ آپ کہتے ہیں جی 5 سال کے لیے ٹیکس فری ہے، اس انڈسٹری کو اٹھاتے ہیں۔ آپ نے پچھلے کچھ سالوں سے دیکھا یہ انڈسٹری کس میس لیول پہ گرو کر رہی ہے۔ 30% گروتھ ان لاسٹ 6 months، رائٹ؟ 20% گروتھ ان لاسٹ 3 months۔ تو یہ ایک ایسی انڈسٹری گرو کر رہی ہے، تو اس کو گرو کرنے دیں اور پھر اس لیول پہ آئیں، تو پھر آپ سوچتے ہیں ٹیکس کی، اور ان اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ میں لائیں جو کہ اس بہت بڑے بڑے فری لانسنگ پلیٹ فارم کو چلا رہے ہیں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں، نہ کہ ایک جو دل میں آئے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو سچویشن ایسی ہے کہ اس وقت پورا پاکستان جو ہے وہ مہنگائی کا شکار ہے، رائٹ؟ انفلیشن ایک پیک پہ ہے، ڈالر کی ویلیو ہم دیکھ رہے ہیں، ڈالر کدھر جا چکا ہے، پاکستانی روپیز کی ڈی ویلیویشن از آن اٹس پیک، $203 کا آج کی ڈیٹ میں ڈالر ہے، رائٹ؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت بجلی کی پرائسز کہاں پر ہے، مطلب ہر طرف سے پھندا تیار ہے۔ تو اب یہ لوگ وہاں بھی سب کچھ کہہ لیں کہ پھنسے ہوئے ہیں، اور پھر جہاں سے وہ کما رہے ہیں وہ بھی اس کو بیسیکلی ایک ٹریپ کرنے کی کوشش کا سوچا گیا ہے، یہ سوچا ہی گیا ہے، تو ایک اتنا بڑا ری ایکشن آیا ہے۔ آپ یہ امیجن کریں جب یہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ کیا آپ پڑھے لکھے لوگ جو آئی ٹی کے لوگ ہیں ان کو روڈز پہ لانا چاہتے ہیں؟ وہ روڈز پہ آگے پروٹیسٹ کریں۔ پہلے ڈاکٹرز آتے تھے، پہلے یہ سنتے تھے، وکیل آتے تھے، اب آئی ٹی کے لوگ بھی روڈوں پہ آئیں گے۔ یہ ہم نے اس طرح گرو کرنا ہے ملک۔ تو ہم کسی گورنمنٹ کے ساتھ یا خلاف نہیں ہیں، ہم اس کی پالیسیز کے خلاف ہیں۔ اب یہ جو پالیسی آ رہی ہے یہ پالیسی بالکل نہیں آنی چاہیے۔ آپ ایک اور ایگزامپل لے لیں 2008 کی، جب 2008 میں ریسیشن آیا پوری دنیا میں،
اور ریسیشن انڈیا میں بھی تھا، اور انڈیا میں جب یہ ریسیشن تھا تو انڈیا نے اپنی بڑی بڑی آئی ٹی کمپنیز کی کہ لوگوں کو نکالنے کی کوشش شروع کی کہ جی ہم کیونکہ افورڈ نہیں کر سکتے آپ لوگوں کو، اور اس لیے اب ہم آئی ٹی انڈسٹری میں اپنی کاسٹ کٹنگ کرنے کے لیے لوگوں کو کم کرنے لگے. تو اس وقت کی گورنمنٹ 2008 کی ان لوگوں نے سبسڈائز کی امپلائیز کی سیلری کہ اپنی آئی ٹی انڈسٹری کو بچانے کے لیے کہ اتنی زیادہ انسرٹنٹی نہ آ جائے، اتنے زیادہ لوگوں کو نکالا نہ جائے، تو گورنمنٹ نے اس وقت سبسڈائز کیا 2008 میں جب ریسیشن. اب بھی ایک قسم کا ریسیشن ہے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ سبسڈائز کرے چیزوں کو. آپ ان کے اوپر ہی ٹیکس لگا رہے ہیں. یہ دنیا میں ایسے کہیں نہیں ہوتا، یہ اس کو بالکل نہیں ہونا چاہیے. اینڈ اٹس اے شاکنگ فار مینی پیپل آؤٹ دیئر. ہاؤس وائفس ہیں، گھر میں کما رہی ہیں، بچے گھر میں کما رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی فیملیز کو ٹیک کیئر کر رہے ہیں، اور اس کو آپ یہ کرنے جا رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے پچھلی گورنمنٹ آ کے کہتی ہے جی کہ زیرو فری لانسنگ پہ ٹیکس ہوگا، آپ رجسٹرڈ ہوں. تو ہم سب کو کہتے ہیں رجسٹرڈ ہو، اب کہتے ہیں ٹیکس ہو، تو کہتے ہیں یہ تو ٹریپ تھا. مطلب کہ پھر کس پہ یقین کریں؟ لوگ تو پھر یقین کبھی نہیں کریں گے آج کے بعد اگر ایسا ہوا کہ 6 مہینے پہلے کیا اناؤنسمنٹ کیا، 6 مہینے بعد کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی زیادہ کہہ لیں کہ غصے کی لہر ہے اس پوری انڈسٹری میں. اور وہی ریکویسٹ گورنمنٹ آف پاکستان کہ اس کو سوچا ہے، بس سوچنے تک ہی رہیں گے اور اس کو نہ امپلیمنٹ کیا جائے. صحیح. اچھا سر، نبلر کے آفس میں بے شمار لوگ وزٹ کرتے ہیں، تو کوئی بھی چیز اس کا ٹرینڈ بڑھ رہا ہے، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اتنی دنیا اس طرف آ رہی ہے. جیسے ہم قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو دیکھتے ہیں تو ہم سال کا وزٹر دیکھتے ہیں، کتنا وزٹر آیا، کالز کتنی آئیں، ایونٹس کتنے ہوئے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سر نبلر کے آفس میں جتنی دنیا آ رہی ہے، ای کامرس یا فری لانسنگ یا آن لائن ارننگ، یہ بڑھ رہی ہے پاکستان کی یا کم ہو رہی ہے؟ یہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، بیکاز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ساری انڈسٹریز ہیں پاکستان کی وہ اس وقت چیلنجنگ سچویشن میں، اور لوگ اس وقت انسرٹنٹی ہے ان کو اپنی جابز میں. ہر بندہ کاسٹ کٹنگ کی صورت میں. کچھ انڈسٹریز ہیں جو چل رہی ہیں ابھی جن پہ ایک کوئی ایسا وار نہیں کیا گیا، لیکن لوگ اب اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں گھر بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، مل کر کام کر رہے ہیں. تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایک ہوپ کی تلاش میں، ایک نئے کام کی تلاش میں. 2.5 لاکھ لوگ پچھلے 12 مہینوں میں آئے. ہمارے پاس ڈیلی اس وقت صرف فری سپورٹ لینے پر کیمپس کے اندر 100 سے 150 بندہ آتا ہے، صرف اور صرف یہ پوچھنے کہ میں کیا کروں یا میری ای وی ایس کی ایکسیس نہیں ملی. تو ہم ان کو وہاں سپورٹ دیتے ہیں، کوئی بھی چارج نہیں کرتے. 5 سے 6 بجے یہ ہوتا ہے تاکہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں صبح تو 5 بجے بھی آ جائیں آپ، اور آپ 5 سے 6 بجے کوئی بھی کوشچن کسی بھی جگہ 37 کیمپسز ہیں، ان 37 کیمپسز میں انفارمیشن لینے آئیں، اور ہزاروں لوگ اس وقت اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. سر پے پال پاکستان میں اب لانے کی کمپین کوشش بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، میں پروگرس جاننا چاہوں گا، کہاں تک پہنچا اور کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ اس کا آنسر پہلے کوشچن سے بھی ہوگا کہ گورنمنٹ نے کیا ایز آف بزنسز کیا ہے. پے پال تک تو پاکستان لا نہیں سکے. جب بھی گورنمنٹ پچھلی آتی ہے وہ پچھلی گورنمنٹ کو روتی ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے ایسے کیا. میں تو جب سے پیدا ہوں یہ سنتا آ رہا ہوں کہ پچھلی گورنمنٹ کا کیا ذرا. تو پچھلی میں کون تھے یہ سارے؟ مطلب ہمارا کیا اس میں عوام کا قصور ہے کہ وہ اس پہ پستے چل جائے. اسی طرح سے اب پے پال جو ہے یہ صومالیہ میں بھی ہے، کینیا میں بھی ہے، یہ زمبابوے میں بھی ہے، سری لنکا بینک کرپٹ کنٹری ہے ادھر بھی یہ ہے، رائٹ. یو اے ای FATF کی گرے لسٹ میں وہاں پر بھی ہے. پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم ایز آف بزنس کی طرف نہیں جاتے. ہم لوگوں کو اس وقت ایشو کیا ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی آپ نے بینک کھولنا ہو تو آپ نے سرٹن اماؤنٹ ڈپازٹ کرنا ہوتا ہے اسٹیٹ بینک کو. چھوٹے بینک ہے تو وہ 25-30 کروڑ کرتا ہے، بڑے بینکس ہیں، بڑے شہر ہیں تو وہ 40, 45, 50, 60 کروڑ پہ آپ کو اسٹیٹ بینک میں ڈپازٹ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ فائنینشیل گیٹ وے کو، کسی پوری دنیا کے انٹرنیشنل گیٹ وے کو پاکستان میں لا رہے ہیں تو آپ اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے پیسے آپ اسٹیٹ بینک میں جمع کرائیں گے تو ہی ہم آپ کو الاؤ کریں گے. پے پال یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان میں مارکیٹ نہیں ہے فری لانسنگ کی اس لیے نہیں ہم جانا چاہتے. اس سے بڑی مارکیٹ کیا ہو جو 4تھے نمبر پہ ہے؟ اس سے بڑی مارکیٹ کیا ہو جہاں دنیا کا سب سے بڑا اسکل کا گروپ ہے ای کامرس بائی انیبلرز پوری دنیا کا، وہاں اس سے بڑی مارکیٹ نہ ہو. تو یہ کہ اسٹیٹ بینک گورنمنٹ کو بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ کیسے ہم ایز آف بزنسز کریں اور کس طرح سے اسٹیٹ بینک کو کنونس کر سکیں کہ اپنے تھوڑے رولز ہم اب کمپرومائز کرنا ہوگا. اس کی یہ اپڈیٹ ہے کہ گورنمنٹ ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو ٹاک ٹو دیم. یہ کنورسیشن انیشیٹڈ ہونی تھی اور یہ ہو رہی ہے، بٹ یہ بیچ میں اب یہ کچھ چیزیں سننے کو مل رہی ہیں تو وہ سارا جو ایک ہے وہ ٹیکس پہ آ گیا. لیکن ایز پر دا گورنمنٹ آفیشلز
discussion is about to happen, but it hasn't happened yet. صحیح. اچھا سر, آپ کے سارے کام سے, ای کامرس کو پروموٹ کرنے سے, انیبلر سے بہت سا ایک امپیکٹ کریٹ ہوا ہے, بے شمار کامیابی کی کہانیاں ہمیں نظر آتی ہیں, لیکن کرٹیسزم بھی آتا ہے سر. سوشل میڈیا پہ آپ کئی دفعہ نیگیٹو کمنٹ دیکھتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, لگاتار وہ پوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں خلاف. کیسے اس پہ آپ رسپانس کرتے ہیں, ریئیکٹ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا کہیں گے؟ میں بالکل رسپونڈ نہیں کرتا, میں ہمیشہ سے اگنور ہی کرتا ہوں ایسی چیز کو. دیکھیں یہ کہ پورا پاکستان تو خوش نہیں کر سکتے, کوئی نہ کوئی تو ایشوز ہوں گے ضرور, اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس میں ہمیں بھی امپروو کرنا چاہیے. لیکن نیگیٹیوٹی جو ہے اور جھوٹ اور یہ ٹانگیں کھینچنا, کیوں دوسرے ملک ترقی کرتے ہیں کہ وہاں ٹانگیں نہیں ایک دوسرے کی کھینچی جاتی ہیں. یہاں پہ جب بھی کوئی انڈسٹری گرو کرنے جا رہی ہوتی ہے, انیبلرز نے ایک پوری انڈسٹری کھڑی کی پاکستان میں, اور آپ پھر ٹانگیں کھینچیں گے تو پھر اوبیسلی یہ کہاں کا آپ انصاف کرتے ہیں. لیکن اس کا وہی آپ کی ہی میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک بڑا زبردست پیغام تھا کہ جو نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے آپ اس کی پروفائل پہ جا کے دیکھیں, وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا, اس نے پوری زندگی میں کوئی امپیکٹ نہیں ڈالا ہوگا پورے معاشرے میں, وہ صرف نیگیٹیوٹی سے بڑا ہوگا اور وہ اندر ہی اندر کرتا رہا ہوگا. لیکن ہم دیکھیں ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں ہیں. تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی عزت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی لیتا ہے. تو یہ انسان جو مرضی کر لے, لیٹ them do what they are good at and we will do what we are good at. سر انیبلرز نے اسکولز کا بھی سلسلہ شروع کیا اور اسکولز کی برانچز بھی پھیلنے لگ پڑی, کہاں پہنچا ہے, کیا ویژن ہے, کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس کے؟ ہمارا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم پورے پاکستان میں اسکولنگ کا ٹرینڈ بھی چینج کریں. 2023 کے اینڈ تک ہمارا جو روڈ میپ ہے وہ ہے پورے پاکستان میں 50 ہمارے اسکولز ہوں. اس وقت ہمارے اس سال 10 اسکولز ہوں گے اور نیکسٹ ایئر وی ول ہیو 40 اسکولز آل اکراس پاکستان. مقصد اور یہ اس کی چلنے کی ایک دم وجہ کیا ہے کہ ایسا ٹرینڈ نہیں تھا کہ لوگوں کو, بچوں کو یہ کہا جائے کہ آپ کی بچوں کو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دی جا رہی, تربیت بھی سکھائی جا رہی ہے. اور یہ ایک ایسا کانسیپٹ جب ہم لے کر آئے تو وہ سارے بچے دوسرے اسکولوں سے اٹھا کر ہمارے اسکولوں میں اس کو لے کر آنے لگے کہ جی میرے بچے کی بھی تربیت اچھی کریں اینڈ آل دس. گھر میں پیرنٹس بھی کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت ہی ایک ایسے ماحول میں ہو کہ تعلیم بھی ہو رہی ہو اور تربیت بھی ہو رہی ہو. تو ہمارا ایک ایسا کریکولم ہے جو کہ ہم نے بڑی محنت سے, بڑے پیار سے اور پریکٹیکل طور پہ بنایا کہ بچے کو کیسے آپ ایک اس لیول پہ لا سکتے ہیں کہ ایک اچھا مسلمان انسان بن سکے. اور پھر ایک ریسرچ ڈپارٹمنٹ بھی اب ریسنٹلی ہم نے بنایا کہ وہ یہ ویلیویٹ بھی کرتا ہے کہ بچے کی لائف میں کیا چینجز آ رہی, مینس کہ ڈیلی ایکٹیویٹیز, ایک ایسی پورٹل بنا دیا کہ ڈیلی ایکٹیویٹیز اس کی دیکھی جا رہی ہیں کہ پہلے دن کیا تھا اور آج سے 6 ماہ بعد اس کی لائف میں کیا چینج آیا. اس کے پیرنٹس دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چینج آ رہا ہے, کیا تربیت بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو یہ ایسا امپیکٹ تھا. اور یہ پاکستان کے جو بچے ہیں ڈیکیڈز اوبیسلی لگیں گے اس چیز میں, معاشرے میں چینج لانے کے لیے, کہ جب بڑے ہوں گے تو ایک لیڈر کی صورت میں نکلیں گے, نہ کہ جاب مانگنے والے نکلیں گے. سر سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ کالج شروع کر رہے ہیں, انیبلر کالج آف ٹیکنالوجی, کب سے شروع ہو رہا ہے, اس کا ویژن کیا ہوگا؟ کالج جو ہمارا اس کا مقصد ہے کہ پاکستان میں اسٹارٹ اپس کا کلچر بڑا ضروری ہے. ہم یہاں پہ فری لانسرز اور جو کہ اسکل سیکھتے ہیں یہ انڈیویجولی کام کرتے ہیں. واٹ وی وانٹ از کہ اس کو اسکیل کیسے کرنا ہے, مزید ٹیکنالوجیز میں کس طرح سے جانا ہے. سائبر سیکیورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس پہ کیسے جانا ہے. بٹ کوائنس, کرپٹو اور بہت ساری ٹیکنالوجیز, میٹاورس کی دنیا ہے اینڈ آل دس, اس کو کیسے سیکھنا ہے, اس پہ کیسے اسٹارٹ اپس بلڈ کرنا ہے, ڈیجیٹل کمپنیز کیسے بنانی. تو یہ سارا اس ٹیکنالوجی پلیٹ فارمز کے تھرو ہوگا. ای کامرس کا پلیٹ فارم ہمارا الگ رہے گا, اس پہ ٹیکنالوجی ریلیٹڈ انیشیٹوز ہوں گے, ریسرچ ہوگی, R&D ڈیولپمنٹ ہوگی, سافٹ ویئر ہاؤسز مزید کریٹ کیے جائیں گے. آپ پاکستان میں دیکھیں, پاکستان میں اس وقت 80% ایسے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں جن کی تعداد 20-25 امپلائز سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ کیسے ان کو سکھایا جائے گا کہ اب اسکیل کیسے کرنا ہے, انڈیا کا مقابلہ کیسے کرنا ہے, دنیا کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. تو یہ اسکیلنگ ٹیکنالوجی, ایک ٹیکنالوجی اورینٹڈ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل ایکسپوجر بھی دی ہے. پٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, ڈالر مہنگا ہو گیا ہے, انیبلر کے کورسز بھی مہنگے ہوئے ہیں کہ نہیں؟
دیکھیں میرے ساتھ یہ کویشچن پچھلے دنوں کچھ اسٹوڈنٹس نے بھی پوچھا کہ جی ہر جگہ مہنگائی ہو رہی ہے، تو کیونکہ ہم 37 کیمپسز ہیں، ہزاروں امپلائیز ہیں، رائٹ، اور بہت زیادہ خرچے ہیں ہمارے بھی، ہم یہ کسی کو جا کے کہتے نہیں ہیں کہ جو ہمارے خرچے ہیں آل دس، تو سسٹم چلانا ہے. اور اس میں ایون ہم نے پچھلے دنوں پوری ای وی ایس کی جو ایز آف گیٹنگ ای وی ایس تھا اس کو 70,000 پہ لے گئے کہ جس کی 70,000 سے کم سیلری ہے وہ فری ای وی ایس 200+ کورسز لے. جس کی جو ہاؤس وائف ہے وہ صرف وائٹ پیپر پہ لکھے میں ہاؤس وائف ہوں، ہم یقین کریں گے ہاؤس وائف ہے. کوئی بچہ اسٹوڈنٹ ہے وہ اسٹوڈنٹ کارڈ لگائے، ہم یقین کریں گے آپ. یہ اگر آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ میرے پاس 70,000 سے کم سیلری ہے، وائٹ پیپر پہ لکھ کر کہہ دیں میری 70,000 سے کم سیلری ہے، پلیز میری بات کا یقین کریں، ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں. کیونکہ آپ جھوٹ بول کے اگر یہ اسکل سیکھیں گے تو ہمارا ایمان ہے آپ کامیاب نہیں ہوں گے. تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو سچ بولنا ہوگا اور ہم آپ کو سچ بولنے کے ساتھ ہی ایکسس دیں گے. تو یہ ساری میں یہ سمجھتا ہوں جب آپ معاشرے کی ہیلپ کرنا چاہیں، جب آپ لوگوں کی لائف میں چینج لانا چاہیں، تو آپ کی لائف میں جو سکون ہے وہ شاید کبھی کسی کام سے نہیں مل سکتا جو کہ لوگوں کی ہیلپ سے ملتا ہے. اور یہ میں پریکٹیکلی اپنے اندر بھی دیکھتا ہوں کہ جب لوگ کامیاب ہوتے ہیں، جب لوگ ہمیں دعائیں دیتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا سکون ہے. اور اسی کے لیے ہم اس میں مزید ایز آف بزنسز کرتے جا رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ کوئی مسئلہ نہیں، یہ مہنگائی ہو رہی ہے، لیٹ اٹ بی، بٹ وی ول ریمین ایز اٹ از ایز لانگ ایز کہ ہم بہت بڑے خسارے میں نہ چلے جائیں. تو ہم ابھی کوئی چینج نہیں کر رہے. ثاقب صاحب بہت بہت شکریہ. میرے ہاتھ میں وہ نیوز بھی ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا آئی ٹی سیکٹر وہ $3.5 بلین پہ کھڑا ہے، اور انڈیا کا $150 بلین پہ کھڑا ہے، وہ کراس کر گیا $150 بلین کو. تو ہمیں بڑا سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. جس سیکٹر کو ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں اس پہ اگر اتنے ٹیکسز لگا دیں گے تو وہ گرو کیسے کرے گا؟ یہ ساری ہیومن ریسورس جو دنیا سے پیسہ کما کے محنت کر کے یہ پاکستان میں لے کر آتی ہے، یہ کہاں جائے گی؟ یقینی بات ہے کوئی اور رستہ ڈھونڈے گی اور اس سے بھی ملک کا نقصان ہوگا. میری دعا ہے کہ یہ سب جو آئی ٹی سیکٹر پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ سیکٹر گرو کرے، میرا ملک گرو کرے، پاکستان وہ ہمیشہ اللہ شاد آباد رکھے. بہت بہت شکریہ.